بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی۔ شوہر ملک سے باہر تھا، شوہر سے بات کی تو وہ مان گیا۔ میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا، بازار سے کچھ بھی لانا ہوتا تو وہ لا دیتا۔ پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہنے لگا آپ نے اب آرام کرنا ہے۔ رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا۔ میں جب صبح اٹھتی تو مجھے بہت سکون ملتا۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم حاملہ ہو۔ میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آ گرا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اب تک آپ نے جس طرح میری آواز چینل کو سپورٹ کیا ہے اور اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ لیکن کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے ہم اس چینل پر مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم ڈسکرپشن میں آپ کو نئے چینل کا لنک دے رہے ہیں جس پر میری آواز چینل کی آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل جائیں گی۔ امید ہے کہ جس طرح آپ نے اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے، آگے بھی آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے اور لائکس اور کمنٹس کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائیں گے۔ آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہی آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہزاروں لوگ جڑ چکے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو فالو کر کے آپ آنے والے نئے سفر میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیے۔ ڈسکرپشن پر موجود لنک کو پریس کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم آپ کو مورل سٹوریز، سبق آموز سٹوریز سے روزانہ اپڈیٹ کرتے رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جس طرح میری آواز کو پیار دیا، اسی طرح میری آواز آفیشیل کو بھی پیار دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہمنکوں کی طرح ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا گویا مجھ پر آسمان ہی آن گرا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے صرف پیٹ درد کی شکایت ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی، پھر میرے سامنے میری رپورٹ رکھ دی، کہنے لگی 3 سال سے تو آپ مجھ سے اسی چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھیں، اب آپ کو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے، بے یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں اپنی رپورٹ دیکھ کر بدحواس سی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھیانک موڑ بھی آ جائے گا۔ میں تو سن کر ہی چکرا سی گئی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میری شوہر کی نوکری باہر کے ملک میں تھی۔ وہ سال میں بس چند ماہ کے لیے پاکستان آتے اور اس وقت میری خواہش ہوتی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے، لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا سامنا دیکھنا پڑتا۔ لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا، اپنی رپورٹس پکڑی اور مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اور ماں؟ میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مسافت کا تھا، لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے کندھوں پر کوئی بہت بھاری بوجھ ڈل چکا ہو۔ ہم 2 ہی تو افراد تھے، گھر میں دوسرا تو کوئی تھا نہیں، ایک میں اور دوسرا ماجد۔ میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ سوچتی کیسے سوچتی؟ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری سگی بہن کا بیٹا۔ اپنی سوچوں کے تانے بانے بھی سمیٹ نہیں پائی تھی کہ سامنے اپنے گھر کا گیٹ کو دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے لگا تھا میں کلینک سے یہاں تک اپنے بے جان وجود کو کسی لاش کی طرح گھسیٹ کر لائی ہوں۔ میرے گلے میں اس قدر گرہیں پڑی تھیں کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو ماجد نے ہی دروازہ کھولا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور میرے گھر کے اندر داخل ہوتی وہ کہنے لگا کہ خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی۔ میں نے پہلے تو آپ کو کھانے پر بہت انتظار کیا، لیکن پھر مجھے شدید بھوک لگی تھی تو میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟
وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کھانے کا پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کا وجود اس وقت ناقابل برداشت لگ رہا تھا اور میں خالی ذہن لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ 22 سالہ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا، مجھے ہمیشہ سے بچوں کی طرح عزیز تھا، جو جاب کے سلسلے میں یہاں شہر آ گیا تھا اور پچھلے کئی ماہ سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا شوہر میرا کزن بھی تھا۔ اس رشتے سے آپا اور ماجد بہت بے تکلف تھے، ماجد کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، بلکہ وہ تو بہت خوش تھے، انہیں میری فکر نہیں ستائے گی۔ خالہ کہاں کھو گئی ہیں آپ؟ ماجد کی بات پر میں چونک سی گئی۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں نے ماجد سے یہ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی رپورٹس دراز میں رکھیں اور اپنا بے جان وجود لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سوچ ختم ہو چکی تھی۔ ماجد میرا سگا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا، اس کے بارے میں سچ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی۔ جب آپا کی شادی ہوئی میں اس وقت 8 سال کی تھی، اور جب آپا کے گھر ماجد پیدا ہوا تو میں 10 سال کی تھی۔ میری آپا کا سسرال کافی مذہبی تھا، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھی جاتی تھی، اور ماجد بھی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا تھا۔ نہ مجھے اپنی آپا کی تربیت پر شک تھا اور نہ ہی ماجد کے کردار پر شک کر سکتی تھی، لیکن جو رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ میرا سارا شک ماجد کی جانب ہی مبذول کر رہی تھی، کیونکہ میرے اور ماجد کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد تھا ہی نہیں جس پر میں شک کرتی۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے کئی دن سے ماجد مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا ہے، جسے کھا کر میں گہری نیند سو جاتی ہوں، اور صبح جب میں اٹھتی ہوں جو بہت ہی فریش ہوتی ہوں۔ کیا ماجد مجھے نیند کی دوا دیتا ہے؟ اور میرے سونے کے بعد ٹپ ٹپ کرتے آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا تھا، جس کی وجہ سے میرے اندر گھٹن سی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا سگے رشتے اتنے ناپائیدار ہوتے ہیں کہ ہوس کے آگے کچھ بھی نہیں نظر آتا؟ میں اس کی خالہ تھی، یعنی کہ ماں کی بہن، مطلب ماں ہی ہوئی۔ وہ میرا محرم ہے، میرا اس سے پردہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے میرے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا، اور کیسے اس کا دل اس گناہ کے لیے آمادہ ہو سکتا تھا؟ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس اذیت کا اندازہ شاید کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا جو میں سہ رہی تھی، ایک ناقابل برداشت سی کیفیت۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب بچپن میں آپا کے ساتھ وہ میکے آتا تو میری گود میں آ جاتا تھا، اپنی توتلی زبان سے مجھے خالہ کے بجائے تالا تالا کہتا تھا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور وہ آپا کی سب سے پہلی اولاد، اس لیے میکے میں اس کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی گزرا تھا۔ کب میری شادی ہونے والی تھی تب تو وہ نیا نیا کالج میں گیا تھا۔ مجھے مظہر کے نام سے بہت چھیڑا کرتا تھا، کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت منمونی سی ہیں، اور وہ لمبے چوڑے گبرو جوان سے، اوپر سے ہیں بھی بڑے غصے والے۔ خالہ مظہر انکل آپ کے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کریں گے، آپ کے لیے تو کوئی مجھ جیسا اسمارٹ سا لڑکا ہی اچھا لگے گا۔ ہر وقت وہ مجھے مظہر کے حوالے سے چھیڑتا رہتا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا، میں اسے بس گھورتی رہتی تھی۔ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی۔ جب وہ یہاں آیا تھا مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا رہا تھا، ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا۔ اب بھی یہی کہتا کہ مجھے لگتا ہے مظہر انکل نے پردیس میں کسی میم سے شادی کر لی ہے، تبھی تو وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ جب میں اسے غصے سے گھورتی تو وہ ہنسنے لگتا۔ اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب ماجد میرے دروازے پر دستک دیکھ کر اندر آ گیا۔ اب بھی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی۔ وہ بڑے نارمل انداز میں میرے سامنے بیٹھ گیا، لیکن اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے نہ جانے وہ کیا کر دے گا۔ اور یہ ایک فطری سی بات تھی، جو کچھ میں ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتی اس وقت ایسے ہی خوف کھاتی۔ میں اکیلی اس وقت اس کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی۔ وہ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا بات ہے خالہ، اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ یہ لیں دودھ پئیں اور آرام کریں۔ ماجد نے میری طرف گلاس بڑھایا، میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھ دیا
और सख्त लहजे में कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर नहीं हो जाएंगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पे वो घबरा सा गया, लेकिन कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस यही पूछना चाहता था कि आपको तहज्जुद के लिए उठाऊं। शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा कि कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेकोकार हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारूं। ये देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था। फिर उठकर कमरे के दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध ज़रूर पिएगा। खाना भी नहीं खाया आपने। वो मुझे दोबारा से दूध पीने की ताकीद करके कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का ग्लास लिया और उस खिड़की से बाहर फेंक दिया जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था कि जब माजिद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। मैं उसका इंतजार कर करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी सताने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख के आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो लाउंज भी खाली था, सामने कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे ज़हन और वाक़यात गुजरने लगे जब आपा का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि वो हॉस्टल में रहने की उसे इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा माजिद सीधा सादा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी तरबियत की है। मेरा बच्चा तहज्जुद गुजार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हों वहाँ 100 बुराइयाँ जन्म लेती हैं। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर रखो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। उस वक्त तो मैंने बड़ी फराख दिली से दिखाते हुए हामी भरी थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं, बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा है, और भांजा और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैं एक बहुत तकलीफ दे अज़ियत से दो चार थी। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी मेरी तरफ पुश्त थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे 100% यकीन था कि यकीनन वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, जब भी उसे रिश्तों का तकद्दुस नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अपनी आपा से कैसे कहूं कि माजिद किस किस्म का शख्स है। मेरी आपा दिल की मरीज़ा थी। अगर वो ये सच जान जाती कि माजिद ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़ धड़ आया गया। मैं चौंक कर उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने माजिद मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना तो मुझे तबाह कर रख गया। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसको शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरे भी बुलंद और सख्त लहजे को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ था। फिर नरम लहजे से बोला, खाला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने नहीं खोला तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हों। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, और फिर मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर शिद्दत से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी फ़िक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तल्ख लहजे में कहा, और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में
اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے پڑوس میں بھی میری عمر کی خاتون رہتی تھی جو شادی شدہ بچوں والی تھی۔ جب بھی میرے میاں بیرون ملک جاتے وہ عورت میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری اس سے دوستی بھی بہت تھی۔ اس کے شوہر بھی مجھے چھوٹی بہن جیسا سمجھتے تھے۔ جب بھی بازار سے سودا سلف لینے جاتے تو مجھ سے پوچھتے کہ بہن کچھ منگوانا ہو تو بلا تکلف بتا دو۔ میں ان سے اکثر سودا منگوا لیا کرتی تھی، لیکن جب سے ماجد آیا تھا میں ہر کام ماجد سے ہی کہتی تھی۔ اس وقت تو مجھے اپنی پڑوسن زاہدہ سے یہ کام تھا کہ مجھے اپنا ابارشن کروانا تھا۔ میرے میاں 2 ماہ بعد آنے والے تھے، میرے پاس اس گناہ کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زاہدہ سے کیا کہوں، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ لیکن مجھے کسی نہ کسی عورت کو تو اعتماد میں لینا تھا، بنا سچ بتائے مجھے یہ قدم اٹھانا تھا۔ آپا کو سچ بتاتی تو وہ سہ نہیں سکتی تھی، اگر شوہر سے سب کہتی تو وہ مجھے کبھی اپنے نکاح میں نہ رکھتا، میرا گھر برباد ہو کر رہ جاتا۔ میں جس اذیت ناک کشمکش کا شکار تھی یہ میں جانتی تھی۔ میں نے زاہدہ سے کہا کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے، مجھے اس کا آپریشن کروانا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر پر چلے۔ وہ میری بات مان گئی۔ میں اپنی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی جسے کئی سالوں سے علاج کروا رہی تھی، بلکہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میرا یہ کام رازداری سے کر دے تو میں اسے ٹھیک ٹھاک پیسے دوں گی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مان گئی، لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح لرز کے رہ گئی۔ میں رات کو گھر آتے ہی ماجد سے میں نے کہا کہ میں تمہیں مزید اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی، اس لیے 2-3 دن میں اپنی رہائش کا جہاں چاہے انتظام کر لے۔ میری بات سن کر وہ ششدر سا رہ گیا۔ خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں؟ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو کہیں بھی رہ لوں گا، لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ مجھے ماجد کی فکر مندی بہت کھل رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہارے آنے سے پہلے بھی اکیلی ہی رہ رہی تھی نا، بہرحال چند دن میں اپنا انتظام کر لو۔ وہ جواباً کچھ نہ بولا، لیکن چہرے سے پریشان ضرور لگ رہا تھا۔ میں کمرے میں آ کر سو گئی۔ میں سو رہی تھی، میرا کمرہ لاک تھا۔ اب میں کمرہ لاک کر کے ہی سوتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی غنودگی میں جانے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی تھی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے، لیکن میرے کمرے میں بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ میں اس شخص کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، بس یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے جلد بازی میں کچھ نہ سوجی تو میں چلانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے برابر لیٹا ہوا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر جاتی، اس شخص نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تو میں بدحواس سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتی، اس شخص نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کر دیا۔ اس شخص کو دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میرا شوہر تھا۔ مظہر کب واپس آئے تھے، وہ بھی بنا کسی پیش کی اطلاع کے یہاں اچانک سے آ گئے تھے۔ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو ماجد نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن جب میں کمرے میں آنے لگتا تو کمرہ لاک ملتا۔ مت پوچھو، کھڑکی کے راستے سے مجھے اندر آنا پڑا ہے۔ عجیب ہو تم، یہاں کون سا کوئی غیر تھا جو تم یوں لاک کیے دروازہ سوتی ہو؟ مظہر کی بات کا میں کیا جواب دیتی؟ میں اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، اس لیے مظہر کے ساتھ لگ کر میں بے تحاشا رونے لگی۔ وہ مجھے یوں روتا دیکھ کر سمجھے کہ میں ان سے اداس ہو گئی تھی، اس لیے یوں اچانک سامنے پا کر رونے لگی ہوں، لیکن حقیقت تو میں جانتی تھی کہ مجھ پہ کیا بیت چکی ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ صبح جب میں اٹھی تو مظہر ابھی بھی سو ہی رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ آج میں نے ڈاکٹر کے پاس ابارشن کے لیے جانا تھا، لیکن مظہر کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مظہر سے کیا بہانہ بناؤں گی، کیسے یہ بات چھپاؤں گی۔ میں پریشان سی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ماجد کچن سے نکلا۔ وہ شاید اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا اور مجھے مسکرا کر کہنے لگا، خالہ کیسا لگا آپ کو انکل کا سرپرائز؟ میں نے اسے غصے اور نفرت سے دیکھا اور کہا، کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم، ایسی معصومیت سے بھری اداکاری کیسے کر لیتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک طرف خالہ کہتے ہو اور دوسری طرف… میں یہ سب سہ کر تھک چکی تھی، اس لیے بنا لحاظ کہ میں نے اسے جو جی میں آیا کہنا شروع کر دیا، اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے ایسا بھی کیا کیا ہے جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں؟
माजिद की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। मज़हर अब भी सो रहे थे। मैं दराज से अपनी रिपोर्ट्स निकाली और कमरे से बाहर आ गई। माजिद अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट्स उसके मुंह पर मारी जो कि उसके चेहरे से टकरा कर ज़मीन पर गिर गई और कहा, ये पढ़ो और अपना गलीज़ चेहरा लेकर मज़हर के उठने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे दबे लहजे में कहने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मज़हर को इस बात की भनक भी पड़े। माजिद ने वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उन्हें पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। चेहरे पर बदहवासी छा गई। से पहले कि वो कुछ बोलता, मज़हर लाउंज में आ गया। पता नहीं कैसे वो सीधा माजिद के पास गए और रिपोर्ट्स उसके हाथ से लेके पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान मेरी तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मज़हर तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मज़हर बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई थी। माजिद भी वहीं खड़ा था। मैं मज़हर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है मज़हर। माजिद मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ इल्म नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े मज़हर से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट्स तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही माजिद ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक गलत रिपोर्ट्स की अदल बदल से ये सब गलत फहमी हुई है। माजिद की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, खाला आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क दिखा ही नहीं। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठा के नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे के सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे के सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता था। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपने बंद कमरे में पी लेता था। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने आपको बचपन से देखा है, आपकी गोद में बचपन गुजारा है, इसलिए जैसे ही अपनी अम्मी के खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से इस कदर अजियत का सामना था तो मैं कभी यहाँ आता ही ना। वो रो रो कर अपनी बातों की वजाहत दे रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या क्या मैंने अपने भांजे के खिलाफ नहीं सोचा था, लेकिन मेरे गुमान में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट्स भी गलत निकल आती हैं। मैं अब सोच रही थी, काश एक बार मैं रिपोर्ट्स दोबारा से चेक करवा लेती तो ऐसा ना होता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।